آپ کہیں گے حدیث اور سنت میں کوئی فرق ہے؟ ہاں، سنت آپ کے وہ پاک تعلیمات اور اعمال ہیں جو آپ سے شروع ہوئے اور سورج کی روشنی کی طرح پوری دنیا میں پھیلے، ان کاموں کو سنت کہا جاتا ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب بھی وضو فرماتے آپ اس میں کلی کیا کرتے۔ اب آپ کا یہ مبارک عمل امت میں پھیل چکا ہے یا نہیں؟ آپ کسی علاقے میں چلے جائیں، کوئی آدمی مسلمان کہلانے والا وضو کر رہا ہو، وہ کلی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ جہاں جہاں بھی خدا کا سورج چمک رہا ہے، جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، وہ آپ کے اس عمل پر باقاعدہ عمل کر رہے ہیں۔ ایسے اعمال جو آپ سے چلے شروع ہوئے اور سورج کی روشنی کی طرح ساری دنیا میں پھیل چکے ہیں، ان اعمال کو سنت کہا جاتا ہے۔ لیکن جو اعمال پہلے نہیں، موم بتی کی طرح وہیں تھوڑی سی روشنی ہوئی اور وہیں رہ گئے، ان اعمال کو حدیث تو کہا جائے گا، سنت نہیں کہا جائے گا۔ مثلا جن کتابوں میں یہ کلی کرنے والی حدیث ہے، انہی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت نے وضو کے بعد بیوی سے بوس و کنار فرمایا، پھر نماز پڑھی، دوبارہ وضو نہیں فرمایا۔ اب آپ روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ وضو میں اگر کلی نہ کریں تو آپ کے دل میں یہ بات ضرور آئے گی کہ آج میرے وضو میں ایک سنت کم رہ گئی۔ آئے گی یا نہیں آئے گی بات؟ اور میرا ثواب کم ہو گیا ہے۔ لیکن کبھی زندگی بھر آپ کے دل میں یہ بات بھی آئی کہ آج وضو کے بعد میں نے بیوی سے بوس و کنار نہیں کیا، آج وضو میں ثواب کم رہ گیا ہے، یا ایک سنت جو ہے وہ ضائع ہو گیا وضو میں، کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا؟ آخر یہ دونوں عمل حدیث میں موجود ہیں، اور عمل میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پہلا عمل سورج کی روشنی کی طرح پھیلا ہوا ہے۔ اپنے دل میں بھی آپ ان دونوں کے لیے ایک الگ الگ فیصلہ رکھتے ہیں۔ پہلے کے بارے میں آپ کا دل کہے گا کہ آج وضو میں کمی رہ گئی ہے، آج وضو میں ثواب پورا نہیں ملا، لیکن دوسرے کو چھوڑنے کے بعد کبھی دل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ بھائی آج وضو میں کوئی کمی یا نقص رہ گیا ہے، جس کو ہم صرف حدیث کو کہیں گے لیکن سنت نہیں کہیں گے۔ دوسرا یہ کہ سنت وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ صحیح سند اور عمل کے ساتھ امت کو ملی ہے، لیکن حدیثیں ضعیف اور موضوع بھی ہوتی ہیں۔ اب جب آپ کہیں کہ میں اہل سنت ہوں تو اس پر یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کسی کو کہ جس سنت پر آپ کا عمل ہے وہ ضعیف ہے یا صحیح ہے یا موضوع ہے، کیونکہ وہ تو سورج کے روشنی کی طرح پوری دنیا میں ایسی پھیل چکی ہے کہ اب اس کی سندوں کے بارے میں بحث کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی، عمل میں وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں گے تو فوراً دوسرے کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جی آپ جس حدیث پر عمل کر رہے ہیں وہ جھوٹی ہے یا سچی ہے، منسوخ ہے یا غیر منسوخ ہے؟ یہ سوال پیدا ہوگا کیونکہ حدیث میں یہ تقسیم موجود ہے، سنت میں یہ تقسیم موجود نہیں ہے۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔ کیوں ایسا لفظ استعمال کرے کہ اب دوسرا پوچھنے کا محتاج ہو کہ جی آپ صحیح حدیث پر عمل کر رہے ہیں یا ضعیف پر، آپ منسوخ حدیث پر عمل کر رہے ہیں یا ناسخ پر؟ تو جہاں یہ سوال پیدا ہو پھر آگے سوال بڑھتے چلے جائیں اور پتہ ہی نہ چلے کہ اصل عمل ہے کیا، تو ہم ایسے الفاظ استعمال کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں۔